السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حاکم عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب اگر کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہ ہو اور ان دونوں کے مابین صدم زدہ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو کہ عورت بھی اکڑ گئی ہے اور مرد بھی اکڑا ہوا ہے اور اب ان کا ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے، تو اصلاح احوال کے لیے ایک دوسری تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اَن یُرِیدَ اِصْلَاحًا سے مراد زوجین بھی ہو سکتے ہیں اور حاکمین بھی، یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی موافقت چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان سازگاری پیدا فرما دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ معاملہ درست ہو جائے، لیکن کوئی نفسیاتی گرہ ایسی بن جاتی ہے جسے کھولنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب اگر دونوں کے خاندانوں میں اس ایک ثالث آ جائے گا اور وہ دونوں مل کر بیٹھ کر خیر خواہی کے جذبے سے اصلاح احوال کی کوشش کریں گے تو اس گرہ کو کھول سکیں گے۔ یہ دونوں اسباب اختلاف کی تفہیم کریں گے، میاں بیوی دونوں کے گلے شکوے اور وضاحتیں سنیں گے اور دونوں کو سمجھا بجھا کر تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں گے۔ اَن یُرِیدَ اِصْلَاحًا سے مراد حاکمین بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اصلاح کی پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا فرما دے گا، لیکن میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمن ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خوری اور اکڑنے والے ہوں۔ اس سے قبل سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر آیا تھا۔ اس میثاق میں جو باتیں مذکور تھیں وہ گویا امہات شریعت یا دین کی بنیاد ہیں۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھے بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر جو چیزیں اہم تر ہیں اور جنہیں معاشرتی سطح پر مقدم رکھنا چاہیے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ کسی کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن حکیم میں ایسے 4 مقامات ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ہمارے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کا ادب و احترام ہو، ان کی خدمت کی جائے، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بات بہت اہم بنیاد ہے۔ پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ ایک ہی جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے اور ہمسائیگی بھی، لیکن کوئی اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں۔
ایک ہمسائیگی عارضی نوعیت کی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے برابر بیٹھا ہوا شخص آپ کا ہمسایہ ہے۔ نیز جو لوگ کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ سب آپ کے حسن و سلوک کے مستحق ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔